مشاہد سے صاحب بہت شکریہ. ظاہر اب چین کے معاملات کو سی پیک کے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. خطے میں بڑی تبدیلی آئی ہے, امریکہ کو شکست ہوئی, طالبان کو اس وقت فتح حاصل ہوئی. اس سارے سینیریو میں کیا معاملہ ہے؟ امریکہ کا افغانستان سے نکلنا ظاہر ابھی تو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, مگر کیا لانگ ٹرم میں ان کا چین پر فوکس کرنے میں ان کو مدد دے گا؟ اور افغانستان کی صورتحال اچھی ہوئی تو چین کا فائدہ ہے, اچھی نہ ہو سکی تو کیا نقصان ہے جو چین کا خطے کو جوڑنے کے پروجیکٹس ہیں؟ کیا 50-50 صورتحال ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا خیال 50 نہیں ہے, 70-30 کہہ لیں. 70% فائدہ ہے اس خطے کو, چائنا کو اور افغانستان کو, کیونکہ امریکہ جنگ سے نکلا ہے اور چائنا کا کوئی ایکسٹرا بیگیج نہیں. اس جنگ میں چائنا شریک نہیں ہوا, اور چائنا امریکہ آ رہا تھا, انہوں نے 80,000 بمبز مارے, میزائلز مارے 20 سالوں میں, اور 2.5 لاکھ افغانستان کے عوام کو شہید کیا. چائنا از کمنگ ود انویسٹمنٹ, بیلٹ اینڈ روڈ, اور چائنا ان کے جو 2 ہمسائے ہیں وہ بڑے کلیدی کردار ہے اس میں. BRI میں ایک ہمارا پاکستان کا سی پیک جو افغانستان کے ایک طرف ہیں, دوسری طرف ہے ایران. انہوں نے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے. اور خود اشرف غنی صاحب جب صدر تھے جون 2016 میں, انہوں نے خط لکھا صدر شی جن پنگ کو کہ ہم افغانستان سی پیک کو جوائن کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر ہندوستان کا اثر آیا, ہندوستان نے دباؤ ڈالا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو پچھلے دنوں ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اورمچی میں پچھلے سال دسمبر میں 2020 کو, جوائنٹ ورکنگ گروپ آن انٹرنیشنل کوآپریشن پاکستان اور چین کا. اس میں بھی بات یہ ہوئی تھی کہ ہم کس طرح سی پیک کو آگے بڑھائیں اور چین کا بھی رول بڑھے, اور اس میں افغانستان سر فہرست ہے. تو میرے خیال میں مجموعی طور پر اس خطے کو اور چائنا کو اور افغانستان کو فائدہ ہوگا. امریکہ کی اب کیپیسٹی گڑبڑ کرنے کی کم ہو گئی ہے. یاد رکھیں کہ وہ شکست خوردہ طاقت ہے, وہ کمزوری سے نکلا ہے. وہ امریکہ کا وہ روب دبدبا نہیں جو 20 سال پہلے تھا. اور اب وہ ٹھیک ہے ہندوستان کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن براہ راست افغانستان میں مداخلت مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. مطلب یہ بتائیے گا کہ جب ملاقات ہوئی گزشتہ دنوں صدر پیوٹن کی اور صدر بائیڈن کی, تو واضح طور پر نظر آیا کہ صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ روس اپنے آپ کو چین سے دور کرے, چین تنہا نظر آئے. حالانکہ روس اور چین قریب اس وقت ہی آئے ہیں جب روس پر پابندیاں لگائی گئی تو معاشی انحصار اور سفارتی انحصار روس کا بڑا, دونوں آپس میں قریب آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے افغانستان کے بعد بھی, اور جس طریقے سے چین کے خلاف محاذ بن رہا ہے, اس میں چین اور روس کے درمیان بھی فاصلہ آ سکتا ہے, یا پھر اس وقت خطے کی سیاست بالکل الگ سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ کمال کی آپ نے تجزیہ کیا شہزاد صاحب, یہ بڑے کم لوگوں نے نوٹ کیا. جو 16 اور 17 جون کی جو میٹنگ تھی جنیوا میں بائیڈن اور پوٹن کے درمیان, اس کا صرف ایک مقصد تھا امریکہ کی طرف سے کہ روس اور چین کا جو اتحاد ہے اس میں خلفشار ڈالنا اور اس میں ایک فاصلہ آنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو پائپ لائن ہے جرمنی کے ساتھ, جس کی وجہ سے جرمنی کو سارا جو گیس ہے وہ انرجی وہ روس سے ملے گی, ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین جس پر آپ کے تحفظات ہیں روس کے, ہم ان کو نیٹو میں شامل نہیں کرتے اور ہم آپ کے ساتھ کوئی نئی پابندیاں نہیں لگائیں گے. اور انسٹیٹڈ بٹوین دا لائنز تھا کہ آپ چین کو ہم علیحدہ دشمن سمجھتے ہیں, آپ کو اتنا بڑا دشمن نہیں سمجھتے. یہ برٹش پالیسی ہوتی تھی 20ویں صدی کی, 19ویں صدی کی, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو امریکہ نے اس کی ناکام کوشش کی اور بڑا مذاقہ کیس کوشش ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ اس پہ چائنا روس کا بڑا کرٹیکل الائنس ہے. اور ابھی دیکھا کیا ہوا, جس دن طالبان کی حکومت آئی 15 اگست, اس کے 4 دن کے بعد سعودی عربیہ کا نائب وزیر دفاع MBS کا جو چھوٹا بھائی ہے خالد بن سلمان KBS, وہ کہاں گیا؟ وہ واشنگٹن نہیں گیا, وہ ماسکو گیا ہے. ماسکو کس لیے گیا؟ ہتھیار لینے. اردوغان کہاں گیا, کس سے بات کی اس نے؟ پیوٹن سے. اور اردوغان کون ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرکی کا جو نیٹو کا ایلائی ہے, واحد مسلمان ملک ہے, اور وہ S-400 میزائلز کہاں سے لے رہا ہے؟ روس سے لے رہا ہے. تو آپ دیکھیں جی یہ لوگوں کے اس خطے میں بھی رخ جو ان کے سابق اتحادی تھے, یا وہ ماسکو کی طرف ہوگا یا بیجنگ کی طرف ہوگا, اور اگر ہم بھی اچھے کارڈز کھیلیں اسلام آباد کی طرف ہوگا. امریکہ نے یہ وہ بہت جو نفسیاتی طور پر بھی یہ فیلنگ ہوئی ہے کہ امریکہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں دیتا. وہ ڈاکٹر کسنجر نے کہا تھا جب میں ادھر پڑھتا تھا امریکہ میں, ایک اسپیچ میں ادھر تھا, اس نے کہا کہ اٹ از ڈینجرس ٹو بی امریکاز اینیمی بٹ اٹ از فیٹل ٹو بی امریکاز فرینڈ. بڑا خطرناک ہے دشمن بننا امریکہ کا, لیکن اگر آپ ہمارے دوست بن گئے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے. یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے حال ہی میں صورتحال میں. طالبان سے ڈیل کر لی اور غنی کو بھی فارغ کر دیا.
تو یہ ماضی میں بھی انہوں نے ہم سے بھی یہ کیا ہے اور لوگوں سے بھی کیا ہے، ان پر اعتبار نہیں ہوگا. ایک کریڈیبلٹی گیپ بہت بڑا آ گیا ہے شادب صاحب، امریکہ کی لیڈرشپ کے بارے میں، امریکہ کی صلاحیت کے بارے میں اور امریکہ کی دوستی کے بارے میں. بہت شکریہ.